السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج سینیٹر فیصل وافڈا وڑ گئے ہیں تو مصطفیٰ کمال کے جو کمالات تھے وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ بڑی سماعت ہوئی ہے، بڑا معاملہ تھا۔ گزشتہ رات توہین عدالت پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سینیٹر فیصل وافڈا کے حوالے سے از خود نوٹس لیا تھا۔ اس از خود نوٹس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور پھر اسی سماعت کے دوران ہی مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں ان کے حوالے سے بھی از خود نوٹس لیا گیا ہے۔ دونوں سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر 5 جون تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ بڑی انٹرسٹڈ سماعت تھی، جہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج اپنے عدالت کے جو ججز ہیں ان کے لیے کیا بڑا میسج دیا، تو وہیں پر دوسری جانب جو لوگ ہیں، خاص طور پر سیاسی یا جو ممبران اسمبلی ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یا پھر جس طرح فیصل وافڈا یا پھر مصطفیٰ کمال نے جس طرح پریس کانفرنس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، تو یہ تمام معاملات ہیں۔ اور مختلف اور بھی رہنماؤں نے اس حوالے سے پریس کانفرنسیں کی ہیں۔ ابھی تو صرف پارٹی شروع ہوئی ہے، مصطفیٰ کمال اور فیصل وافڈا کے نام آئے ہیں۔ آگے آگے دیکھیے، جو اسلام آباد میں بیٹھ کر اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنسیں کر کے عدلیہ کو جواب دینا چاہتے ہیں، وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر، صحافیوں اور وکلاء کے اندر، سپریم کورٹ کی راہداریوں میں۔ اور پھر ناظرین، اس سماعت میں گزشتہ رات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز تقریباً کوئی 3 یا 4 بجے، 4 یا 5 کا ٹائم تھا، اس وقت اس معاملے کا از خود نوٹس لیا فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس کے اوپر، جس پہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر، عدلیہ پر تنقید کی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کل عمران خان کی جب پیشی تھی تو وہاں پر بھی جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو بلا کر اس معاملے پر تمام تر جو باتیں کی گئی تھی پریس کانفرنس میں فیصل وافڈا کی جانب سے، کہ پگڑیاں اچھالی جائیں گی، فٹ بال بنایا جائے گا، اداروں کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی، اس طرح کی جو باتیں تھیں اس پر اطہر من اللہ نے اپنا رد عمل دیا تھا۔ تو کچھ بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر از خود نوٹس لیا تھا۔ از خود نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ تشکیل دیا، کیونکہ آج جمعہ تھا اور جو ریگولر بینچ سے اسی پر ہی اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب اس کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ 2 ججز جو 7 بینچ میں تھے، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل تھے، کیونکہ ریگولر بینچ کا یہ حصہ ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے ہفتے یہاں پر نہیں ہوں گے، وہ انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب پہلے ہی بیرون ملک جا چکے ہیں۔ جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے 1 ہفتے کے لیے۔ یقیناً اس حوالے سے بھی بڑی باتیں، بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ یہ اس حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو پہ بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے، منصور علی شاہ کے جانے کے بعد عمر عطا بندیال صاحب گروپ کے عمران خان کے فیور کے جو ججز ہیں ان میں جسٹس منیب اختر کا تاثر دیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان، صحافیوں کے درمیان ایک یہ تاثر ہے۔ تو وہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں قائم مقام، تو اس ہفتے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن آج کی اس سماعت کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی اور بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا تھا، تو وہ عدالت کے سامنے آج وہ خود تو پیش نہیں ہو سکے، ان کی جانب سے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں عامر رحمان، وہ آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے تمام تر جو معاملات تھے اس حوالے سے عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھا، حکومت کا موقف رکھا، اور خاص طور پہ جب عدالت کی جانب سے بار بار استفسار بھی کیا گیا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو سینیٹر ہیں فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کو 5 جون کے دن ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں طلب کر لیا ہے۔ 5 جون کو بڑی انٹرسٹڈ سماعت ہوگی، اور پھر عدالت نے مصطفیٰ کمال اور فیصل وافڈا کی توہین عدالت کیس میں شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے پیمرا سے فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کی جو پریس کانفرنسز اسلام آباد پریس کلب میں کی گئی تھی ان کی ویڈیوز اور ٹرانسکرپٹ سمیت جو تمام متن ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے آج کی سماعت میں نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنس کے ذریعے بظاہر عدلیہ کی توہین کی گئی عدالتی حکم نامے میں کہا گیا، اور پھر کہا کہ پیمرا، مصطفیٰ کمال اور سینیٹر
فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات کی تفصیلات بھی پیش کریں۔ تو ناظرین، آج جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے یہ استفسار کیا، کیا آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے؟ کیا پریس کانفرنس توہین آمیز تھی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے یہ کہا کہ میں نے نہیں سنی، میں نے سنی ہے لیکن اس میں جو الفاظ عدلیہ کے حوالے سے کیے گئے وہ میوٹ ہیں، تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو چیف جسٹس نے کہا میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی لیکن نظر انداز کیا۔ نظر انداز کرنے کا مقصد نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہم بھی تقریر کر لیں۔ برا کیا ہے تو نام لے کر مجھے کہیں، ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادارے عوام کے ہوتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں ہوتی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، جبکہ فیصل واوڈا بھی تو اداروں کی ہی بات کر رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ کمال یا اور بھی لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، ابھی تو پارٹی، میں نے پہلے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بڑے بڑے نام آنے والے ہیں جو اس حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیوں کے حوالے سے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، جوڈیشل کونسل کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس پر از خود نوٹس ہوا، اس کا بھی معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد تاثر یہ دیا جا رہا ہے مصطفیٰ کمال ہو یا فیصل واوڈا ہو، جو ایجنسیوں کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے ایجنسیوں کی جانب سے یہ پریس کانفرنسز کرنے کے لیے پلان کیا گیا ہو یا کچھ اس طرح کے الزامات یقیناً لگائے جاتے ہیں، لیکن سچائی کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں اس کے مطابق کہا کہ ماشاء اللہ کی توثیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا، اور اگر میں نے کچھ غلط کیا تو اس کی سزا دے کر دیگر ججز کو نہیں دی جا سکتی۔ کہا کہ بندوق اٹھانے والا سب سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دوسرے درجے کا کمزور وہ شخص ہوتا ہے جو گالی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک کمشنر نے مجھ پر الزام لگایا اور تمام میڈیا نے اس خبر کو چلایا اور پھر اس خبر کی کسی نے تردید بھی نہیں کی، انہوں نے کوئی کاؤنٹر چیک بھی نہیں کیا کہ یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ساری چیزیں کر کے میڈیا میں چلائی گئی۔ اور مہذب معاشرے میں اگر کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس لیے وہاں توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی، تو ہمارے یہاں پر شاید مہذب آپ کو پتہ ہے معاشرہ نہیں ہے، تو اس لیے توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ توہین وہ ویسے سیاستدان کہتے بھی ہیں کہ توہین صرف ججز کی نہیں ہوتی، توہین سیاستدانوں کی بھی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی بھی ہوتی ہے، تو بلکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور آج بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس لازمی ہو رہی ہے کہ اگر توہین ججز ہو سکتی ہے، توہین عدالت ہو سکتی ہے، تو توہین پارلیمنٹ بھی ہونی چاہیے، توہین جو ہے ممبران اسمبلی بھی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن اس پر قانون سازی بھی تو کریں اگر آپ نے کچھ عمل درآمد کرنا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے مزید کہا کہ چیف کو پکار اور ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے، تعمیری تنقید ضرور کریں۔ فیصل واوڈا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے، دونوں ہی افراد پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، ایوان میں جو بولنا تھا بولتے، ایسی گفتگو کرنے کے لیے پریس کلب اسلام آباد کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ پارلیمان میں بھی ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جس کے پاس دلائل ہوں اس کو اس سب کی ضرورت نہیں، جس کے پاس دلائل ہیں وہ آئیں اور اپنے دلائل سے ہمیں خاموش کرائیں۔ میں نے ذات کا نہیں بلکہ ادارے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ لوگوں کا ادارہ ہے، آپ اس کا وقار کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ باپ کے گناہوں کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہو سکتا، اگر ایک ایم این اے غلط ہے تو سارے پارلیمان کو غلط نہیں کہا جا سکتا، یعنی مطلب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز، اگر کوئی ایک جج یا کوئی ایک عدلیہ کے اندر کوئی شخص برا ہے یا کوئی اس کے کنڈکٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب پورے ادارے پہ بات نہیں آ سکتی، تو پوری عدلیہ پہ جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے فیصل واوڈا نے جس طرح سوال اٹھایا، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے، بہت سارے لوگوں نے اٹھایا، لیکن ابھی باریاں سب کی آئیں گی، یا پھر دیکھو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ ابھی تو بہت سارے لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائی جائیں گی، پھر آپ عدلیہ کس سے جو ہے نا وہ توہین عدالت کی کارروائی یا شوکاز نوٹس جاری کرتی رہے گی، کس کو طلب کر کے ان سے پوچھتی رہے گی۔ اب ناظرین، یہاں پر آج سماعت میں جب چیف جسٹس یہ سب باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے میڈیا کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور کہا کہ میڈیا میں بھی اچھے اور برے صحافی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری عدلیہ کون سے نمبر پر ہے، گالیاں دینا مناسب نہیں، سب سے کمزور ہمارے معاشرے میں بندوق اٹھانے والا ہے، اس سے کمزور وہ گالیاں دیتے ہیں، پھر کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے اس لیے وہ گالیاں دیتا ہے۔
گالی گلوچ سب رپورٹ کرتے ہیں، اچھی باتیں کوئی رپورٹ نہیں کرتا، یہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم زندہ تو نہیں کر سکتے لیکن غلطی تو مان لی، یعنی وہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ سنایا، اسے عدالتی جو ہے جس طرح آج تک قتل قرار دیا جاتا رہا اس پر فیصلہ سنایا، تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو ہم دوبارہ جو ہے نا وہ کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن ہم نے اپنی غلطی تسلیم کی اور بات مان لی۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہر چیز پر حملہ نہ کریں، آپ ادارے کو تباہ کر رہے ہیں، اگر توہین عدالت کی کارروائی چلائی تو کیس میں استغاثہ کون ہوگا؟ استغاثہ اٹارنی جنرل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہ اب وزن آپ کے کندھوں پر ہے، کیا شوکاز نوٹس ہونا چاہیے یا صرف نوٹس ہونا چاہیے؟ ملک کا ہر شہری عدلیہ کا حصہ ہے۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جرمنی میں ہٹلر گزرا ہے، وہاں آج تک کوئی رو نہیں رہا، غلطیاں ہوئی انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھیں، سکول میں بچے غلطی تسلیم کرے تو استاد کا رویہ بدل جاتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ اگلی سماعت پر طلب کر لیا ہے اور کہا چیف جسٹس نے کہ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو نوٹس جاری کرتے ہیں، دونوں کو بلا لیتے ہیں، ہمارے منہ پر آ کر تنقید کر لیں۔ سپریم کورٹ نے آج کی کارروائی کا حکم نامہ جب لکھوانا شروع کیا تو کہا کہ عدالت نے فیصل واوڈا کو طلب کر لیا، جو تنقید کرنی ہمارے سامنے کریں، اور پھر عدالت نے فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ بعد النظر میں توہین عدالت ہوئی حکم نامے میں کہا گیا اور کہا کہ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال اپنے بیانات کی وضاحت کریں۔ کیس کی سماعت 5 جون تک ملتوی کی جاتی ہے۔ عدالت نے پیمرا سے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوران سماعت جو باتیں ہوئی کہ مصطفیٰ کمال رکن پارلیمنٹ ہیں، چیف جسٹس نے استفسار کیا تو حکومتی وکیل نے کہا جی وہ حکومتی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا میں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، میرے منہ سے کبھی آپ نے پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بری بات سنی ہے؟ پارلیمنٹ بالادست ہے، اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو وہ درخواست دائر کرے چیف جسٹس، اور پھر کہا کہ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پر نام لے کر تنقید کریں، ساری غلطیاں مجھ پر ڈال دیں۔ 15 مئی کو فیصل واوڈا نے پریس کانفرنس کی اور پھر ہمارے اوپر تنقید ہمارے منہ پر کریں، ہم انہیں بلا لیتے ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 19A کے تحت ہر فرد کو اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ حکم نامے میں بھی لکھوایا۔ آزادی رائے کی آزادی میں توہین عدالت کی ممانعت بھی ہے۔ پریس کانفرنس اخبارات میں اور ٹی وی پر چلائی گئی، یہ بھی عدالتی حکم نامے میں لکھوایا گیا، اور پھر اسی لیے سپریم کورٹ نے اب اگلی سماعت میں جو 5 جون کو ہوگی، فیصل واوڈا ہوں یا پھر مصطفیٰ کمال ہو، دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، وجوہات جوابات بھی طلب کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیمرا سے جو پریس کانفرنس فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کی چلائی گئی میڈیا کے اوپر، اس کی ویڈیو اور پھر اس کا ٹرانسکرپٹ یعنی متن بھی کیا کہا گیا، اور پھر جو صحافیوں کی جانب سے سوالات پوچھے گئے اور ان دونوں رہنماؤں کی جانب سے جو جوابات دیے گئے، وہ تمام تفصیلات بھی سپریم کورٹ نے طلب کر لی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب توہین عدالت کی اس کارروائی پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جسٹس اطہر امان اللہ کو گزشتہ روز کی بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جسٹس اطہر امان اللہ کو ہو سکتا ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے نا، کیونکہ کل وہ بہت برس پڑے تھے کہ اب ہماری پگڑیاں اچھالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں فٹ بال بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پہ تنقید بھی بہت کی جا رہی ہے، تو شاید اس وجہ سے پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے اپنے حوالے سے بھی کہا کہ میرے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی گئی، ہم اب جو ہے پارلیمان میں بیٹھے لوگوں نے بھی، تو ہم نے تو کبھی پارلیمان کا نام نہیں لیا۔ تو دیکھتے ہیں اب بہت ساری مزید پریس کانفرنسز بھی ہونے جا رہی ہیں، آج بھی سنا ہے 1-2 پریس کانفرنسیں ہوں گی پریس کلب اسلام آباد میں، آپ نے بھی نظر رکھنی ہے، ہم تو نظر رکھتے ہیں، اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، بڑی ہلچل ہے۔ اور سپریم کورٹ میں جہاں پر ایک طرف کل عمران خان کی جو تصویر وائرل ہوئی اس کا معاملہ بھی ہے، اور عمران خان کی پیشیوں کا معاملہ ہے، ججز کی توہین کا معاملہ ہے، سینیٹرز اور ان پر توہین عدالت کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ یقیناً ادارے یا اداروں میں موجود افراد کی لڑائیوں میں ملک کا نقصان نہ ہو، بس اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ باقی سیاسی لڑائیاں، چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپس میں اداروں کے ٹکراؤ بھی ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ریاست کا کوئی نقصان نہ ہو، بس اس بات کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان سے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔